کیا معاملہ؟ میاں صاحب انشاءاللہ جی 21 اکتوبر کی جو اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ پارٹی کا وہی فیصلہ ہے اور ہم جہاں تک لیگل معاملات ہیں وہ بالکل میاں صاحب کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ ان کا جو الیکشن لڑنے کا ہے 62(1)(f) وہ پارلیمنٹ اس کا قانون پاس کر چکی ہے جس کی صدر اپروول بھی دے چکی ہے۔ ملک کا قانون ہے کہ 62(1)(f) کے تحت 5 سال کی نااہلیت صرف ہو سکتی ہے، اور نہ صرف میاں صاحب اور جنگید ترین صاحب اور کچھ اور لوگ بلکہ درجنوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے، جو کہ جن کا کافی لوگوں سے تعلق باپ پارٹی سے ہے۔ یہ انہوں نے خود ہمیں شیئر کیا۔ ایک تو وہ ہے، دوسرا جہاں تک ان کے جو 2 مقدمات ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ایک میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بریت ہو چکی ہے، وہ کامن کیس ہے اور اس میں میاں صاحب کی بھی بریت صرف ایک جائیں گے تو ایبسنس میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انشاءاللہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے قانوناً اور لاجسٹک وائز سارے ارینجمنٹ پارٹی جو ہے وہ ریویو کر رہی ہے، ساتھ ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کا ایک اللہ نے چاہا تو ایک فقید المثال جو ہے وہ ان کو ویلکم دیا جائے گا پاکستان میں۔ پچھلے ہفتے لندن میں تھے، پھر آپ پاکستان کے واپس آئے، کوئی خاص پیغام لے کر آئے ہیں؟ نہیں، میں کمیٹڈ تھا، میں اس لیے واپس گیا تھا شاہ صاحب کے جو دنیا میں وہ جو IPU ہے، انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین، اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ان کی میٹنگز تھیں، اور بحیثیت قائد ایوان سینیٹ آف پاکستان اس ڈیلیگیشن کو میں نے لیڈ کرنا تھا، پاکستان کے ڈیلیگیشن کو۔ اس کی ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے میٹنگز تھیں، اور اس میں یورپین یونین کے بھی پارلیمنٹ کے ممبرز تھے، اس میں اسکینڈینیوین کنٹری، بہت کافی زیادہ اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ اس میں نے پاکستان کے حوالے سے جو فلڈز تھے، جو ہمارے نقصانات تھے، جو انوائرمنٹ، ٹریڈ ایشوز، وہ سارے جو ہے وہ ڈسکس ہوئے۔ بلکہ چونکہ میں جب کامرس منسٹر تھا تو اس وقت میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا تھا، میں 97-99 کی بات کر رہا ہوں۔ کئی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے 25 سال پہلے اگر روکا تھا ایک چیز، تو اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن اور ٹونی بلیئر صاحب نے بہت کوشش کی تھی کہ 2000 کے بعد نیو ملینیم میں جو یعنی ای کامرس ہو، اس کے اوپر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہ چارج ہو۔ تو میں نے اس وقت اس کو بلاک کیا تھا منسٹریل میٹنگ میں۔ وہ مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ 25 سال میں ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا، 2024 میں انہوں نے کیا ہے۔ میاں صاحب، جو جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ آج کل نون لیگ کی قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کافی تنقید بھی کی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے پیپلز نہیں پارٹی دیکھیے، سے ہمارے معاملات میں سمجھتا کیوں ہوں خراب کہ ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کو کیا تحفظات ہیں یا کیا معاملات؟ وہ بلاول صاحب نے کہا تھا نا فلور پہ، اب تو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، کہ لوگوں کے لیے ڈار صاحب ہیں تو میرے لیے تو ڈار انکل ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے بلاول صاحب ہیں، میرے لیے بلاول بیٹا ہے۔ تو اب میں ایک بیٹے کا کیا جواب دوں؟ دیکھیں، یہ گریسفل نہیں ہوتا۔ آپ نے کٹھے 15 مہینے ہر فیصلہ کنسنسس کے ساتھ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بڑی مگنینمٹی کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلے۔ تو اگر کوئی چیز ہے، ہمیں صرف وہ ایک الیکشن کی خاطر یا ایک سیاست کی خاطر ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے، بھائی یہی کہوں گا۔ راجہ ریاض صاحب نے PMLN جوائن آج کیا جی۔ سب بندی ہو رہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے آنے والے الیکشنز میں؟ کیا اور کتنے لوگ ڈیفیکٹ ہو رہے جا رہے ہیں ایک سے دوسری پارٹی پر؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ PTI اگلے الیکشن میں حصہ لے گی؟ سر، جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو نئی پارٹیاں بنی ہیں PTI سے، کیا ان کے ساتھ الائنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تھوڑا سا پری میچور ہے الائنس کے حوالے سے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے رزلٹس کیا آتے ہیں۔ جتنا پاکستان جس بھور میں پھنس چکا ہے، اور وہ میں یہ آپ کے توسط سے ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرواؤں گا کہ 2013 کا پاکستان، میکرو اکنامک انسٹیبل پاکستان، اور 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ کرنے کی پروجیکشن والا پاکستان، جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیتتی، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، وہ ہم نے اس وقت مئی میں الیکشن جیتا تھا، اور ہم پاکستان کو دنیا کی 24ویں اکانومی 2017 تک بنا چکے تھے۔ سستی ترین چیزیں تھیں، 2% فوڈ انفلیشن تھی، 4% CPI تھی آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس، 6% آپ کی گروتھ تھی، بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آپ کی ساؤتھ ایشیا کی تھی، اور آپ کا اسٹیبل روپیہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کی 5ویں بیسٹ اسٹاک مارکیٹ تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ریزرو بھی ہے، آج تک ہسٹورک تھے، وہ 124 بلین کراس کر چکے تھے ڈالر۔
तो अब जो पाकिस्तान में मैंने नाम रखा हुआ है प्रोजेक्ट 2011। वो जो प्रोजेक्ट 2011 जो 2018 में जाके जो मैच्योर हुआ और इलेक्शन को रिग करके आरटीएस सिस्टम को बंद करके एक पार्टी को और एक शख्स को लाया गया, उसने वो जो मईशत दुनिया में 24वीं थी और 20 भी मईशत बनने जा रही थी यानी G20 में शामिल चंद साल बाद, वो 47th इकॉनमी पाँच साल में बन गई। ये है वो मुआशी तबाही जिसके नतीजे में हर पाकिस्तानी आज परेशान है। अब हमने हुकूमत क्यों ज्वाइन की 15 महीने के लिए, दोबारा एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी सियासत की कि पाकिस्तान की रियासत को बचाया और सियासत में बहुत बड़ा डंट लिया। उसकी वजह ये थी कि जितनी तबाही इमरान खान साहब कर चुके थे और उनकी हुकूमत, वो हफ्तों दूर थी पाकिस्तान में एक डिफ़ॉल्ट होना और श्रीलंका बनना। अल्लाह का शुक्र है कि हमने 15 महीने में पाकिस्तान को ना एक पेमेंट पे डिले नहीं होने दी, इंटरनेशनल तमाम पेमेंट्स की, और वो लोग जो कहते थे कि नई डेट्स देते थे पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, वो सारे के सारे नाकाम हुए।